محدود یا بہت ہی کمزور مشاہدے سے ان چیزوں کو میں بھی دیکھ رہا ہوں، تو میں یہ اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ موجودہ شعری منظر نامے پر شاعروں کی ہوڑ لگی ہوئی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ شاعری ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ شاعری بھی کام ہے آتش مرصع ساز کا۔ ہر کوئی اوزان و بحور سے واقف رکھ کر کے سوچے کہ وہ شاعر ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ قافیہ پیمائی بھی شاعری کا نام نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان سے واقف حاصل کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے اظہار کو، تخلیق جو اس کا مشاہدہ ہے اس کو اعلیٰ طریقے سے، بہترین طریقے سے اس کا اظہار کرے، تب جا کر کے وہ بات بنتی ہے، جس کو فیض کہتے ہیں کہ جو میں نے پڑھا کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں جو دل پہ گزرتی ہے، ورنہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ ابھی اس کو تم شعر نہیں کہیں گے کہ ریل آتی ہے ریل جاتی ہے، ریل جاتی ہے ریل آتی ہے، اس کو شعر نہیں کہیں گے۔ اس کو بھی نہیں کہیں گے قلم کو کھڑا کیا کھڑا ہے، چاک کو بڑا کیا بڑا ہے۔ تو قوافی کی ملا دینے سے شعر نہیں ہو جائے گا۔ چیزوں کے جو ہے اس میں ایک تجربہ ہونا چاہیے، مشاہدہ ہونا چاہیے، شعر بنتا کیسے ہے، شعر بناتے کہیں، ان سب چیزوں سے واقف کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لہذا موجودہ نامے کو جو میں دیکھتا ہوں تو ایک جمع غفیر مجھے نظر آتا ہے اور ایک شور نظر آتا ہے۔ یہاں کے ایک شاعر جناب صالح اخنوی کا ذکر انہوں نے کیا کہ ان کا ایک شعر ہے کہ فضائے خانہ فرعون سے موسیٰ ابھرتے ہیں، فضائے خانہ فرعون سے موسیٰ ابھرتے ہیں، شب ظلمت کے دامن ہی سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ تو ان آوازوں سے ہٹ کر کچھ آوازیں ایسی ہیں جو سنجیدہ شاعری پیش کر رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ محمود راہی صاحب کا شمار بھی انہی اشخاص میں ہوتا ہے جو برسہ برس سے جو ہے لکھ رہے ہیں اور ہمیں محظوظ کر رہے ہیں اپنے مشاہدوں سے، اپنے تجربوں سے۔ استاد محترم